ایک دو سوالات ہیں۔ جب سورج ایک نیزہ بلند ہو جائے تو چاشت پڑی جائے، بحوالہ بخاری۔ جب نماز چاشت کا وقت، جب اونٹ کے بچوں کے پاؤں جلنے لگیں، بحوالہ مسلم۔ جو کوئی فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے تک ذکر کر کے پھر 2 رکعت نماز ادا کر اس کے لیے حج عمرے کا ثواب۔ سوال یہ ہے کہ چاشت کے وقت کا تعین کیسے کریں؟ وہ چاشت کا وقت کیا ہے؟ ایک نیزہ کی بلندی کیسے ماپی جائے؟ اور یہ ہے کہ سورج طلوع ہونے کے بعد چاشت کا وقت ہو جاتا ہے۔ سورج طلوع ہوا، اس کے بعد چاشت کا وقت ہو جاتا ہے۔ آپ سورج طلوع ہونے کے بعد کسی بھی وقت زوال تک آپ چاشت کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ قربانی کے حصص کے بقایا ہیں جو حضرات، اچھا یہ اعلان تھا، یہ بھی رہ گیا مجھ سے کہ قربانی کی، اجتماعی قربانی کے حوالے سے ہماری مسجد کے اندر یہاں پر انتظام موجود ہے اور کچھ حصے بقایا ہیں، تو جو احباب اس سلسلے میں اپنے نام لکھوانا چاہیں ان سے گزارش ہے کہ اپنے نام اجتماعی قربانی کے لیے حضرت حاجی صاحب سے جو ہے وہ لکھوا لیں۔ جس بیوی کے پاس 20 تولے سونا ہو لیکن حق مہر میں لکھا ہوا نہ ہو تو اس صورت میں مالک تو خاوند ہی ہوگا، اس صورتحال میں زکوٰۃ کون ادا کرے؟ اور کیا اس صورت میں عورت پر بھی قربانی فرض ہوگی؟ برائے مہربانی صحیح حدیث کی روشنی وضاحت فرمائیں۔ عرض یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو عورت کی ملکیت ہوتی ہے وہ عورت کی ہوتی ہے، جو مرد کی ہو مرد کی ہوتی ہے۔ مہر جو ہے یہ عورت کی ملکیت ہوتی ہے، مرد کی نہیں ہوتی۔ آپ دیتے ہیں نہیں دیتے یہ بات علیحدہ ہے، لیکن مہر جو ہے یہ عورت کا حق ہوتا ہے، یہ پہلے دے دینا چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ جو صورتحال پیدا ہوتی ہے اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ہم مہر عورت کو پہلے دیتے ہی نہیں۔ بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ مہر جو ہے وہ یہ طلاق کے وقت دیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے طلاق دیے تو بھائی مہر آپ نے دیا، کہتے ہیں مہر تو طلاق کے بعد دیتے ہیں۔ تو یہ پتہ نہیں کون سے یہ اپنا نیا مسئلہ لوگوں نے نکالا ہے۔ مہر جو ہے یہ پہلے دن کا حق ہوتا ہے، تو جب یہ پہلے دن نہیں ادا کیا جاتا تو پھر اس قسم کے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ مہر پہلے دینا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس کی ملکیت ہے اس کو اس کی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر ایک گھر کے اندر خاوند بیوی رہتے ہیں، خاوند بھی جو ہے حیثیت کا مالک ہے، بیوی بھی حیثیت کی مالک ہے، تو ان پر الگ الگ قربانی نہیں پڑتی، ایک فیملی کی طرف سے ایک قربانی کافی ہوتی ہے، جیسے آپ جوائنٹ فیملی کہتے ہیں، ایک خاوند بیوی اس کے بچے، ٹھیک ہے، آپ ان کی طرف سے صرف ایک قربانی ہے۔ اگر آپ زیادہ کرنا چاہیں تو وہ تو ایک آپ صدقہ کر رہے ہیں، لیکن آپ پر شریعت کی طرف سے لازم ایک قربانی ہے، ایک قربانی سے زیادہ قربانی جو ہے ایک گھر کے اوپر فرض نہیں ہوتی۔ پاکستان اور سعودی عرب کا 2 گھنٹے کا فرق ہے۔ سعودی عرب میں عید ہفتے کو ہے جبکہ پاکستان میں بروز سوموار کو ہے۔ سرحد میں مفتی اعظم جامع مسجد قاسم خان پشاور نے بروز اتوار کو عید الاضحیٰ منانے کا اعلان کیا ہے۔ شرعی حقیقت کیا ہے؟ اعلان صحیح ہے، مفتی سرحد بروز اتوار یا مفتی منیب الرحمان بروز سمے۔ یہ اصل میں ہمارے ملک کی بڑی بدنصیبی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر کسی بات پر، اس بات پر اتفاق ہے کہ ہم نے کسی بات پر اتفاق نہیں کرنا، اس بات پر اتفاق ہے ہمارے سب لوگوں کا۔ یہ افسوسناک صورتحال ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کام گورنمنٹ کا اس میں کیا، میرے خیال میں میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہت بڑے گورنمنٹ کے مخالف سمجھے جاتے ہیں، اور ہیں بھی۔ حقیقت یہ ہے کہ سیکولر گورنمنٹ ہے، ہم اس کے بہت مخالف ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو کام اگر کوئی ٹھیک کرتے ہیں تو اس کو بھی آپ برا کہنا شروع کر دیں۔ اس میں اگر ایک دن عید پہلے آپ کر لیتے ہیں یا بعد میں کر لیتے ہیں، گورنمنٹ کا کون سا نقصان یا فائدہ ہو جاتا ہے؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں ہر بات کو اختلاف کے اینگل سے دیکھنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ یہ سرحد کے مولوی بڑا ظلم کرتے ہیں، اس بارے میں ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، تو یہ غلط کام ہے ان لوگوں کا۔ کم از کم ایک معاملے میں تو ہم ایک سمت جا رہے ہیں، تو اس پر جس بات پر کسی کا نقصان یا فائدہ نہ ہو اس پہ گورنمنٹ کی بات مان لینی، اور گورنمنٹ کا کام ہے وہ دیکھ رہی ہے اور وہ باقاعدہ طور پر عرصے سے یہ سسٹم چلا رہا ہے، تو اس کے ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ عید کرنی میرے خیال میں یہ ضروری ہے۔ اس کو الگ تھلگ کر کے پوری قوم کو تقسیم کر دینا یہ بہت بڑی جرم والی بات ہے، یہ درست نہیں ہے کسی صورت میں۔ میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ میں نے کسی سے سنا ہے کہ آپ مردوں کو حدیث کی تعلیم دیتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں، لیکن ہماری جامع مسجد میں اس کی تعلیم دی جاتی ہے، لیکن ہمیں اچھے استاد کی ضرورت ہے جو ہمیں استاد کی اس تعلیم دے۔ مجھے یہ سوال کیا ہے یا جواب دیا ہے مجھے تو ان کی سمجھ نہیں آ رہی۔ ہماری جامعہ کی بچیاں یہ چاہتی ہیں کہ آپ ہمیں پردے میں رہ کر تعلیم دیں، ہم بخاری کی پہلی جلد پڑھ چکے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ باقی تعلیم ہم خود دیں۔ عرض یہ ہے کہ یہ سوالات نہیں ہیں، یہ آپ کی کچھ گزارشات ہیں۔ اگر آپ اس حوالے سے کوئی بھائی بات کرنا چاہیں تو انشاءاللہ بعد میں موقع دوں گا، اس حوالے سے بات کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں احادیث پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور کتاب و سنت کے مطابق اللہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔